आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। अब्बास, बताइएगा, आर्मी चीफ की कराची के ताजिरों से मुलाकात हुई है। अब्बास से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। अब्बास से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा, ये अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी के साथ। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात की। इस मौके पर मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद ना छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। बरादर दोस्त ममालिक बिलखुसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन ना थी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतजलजल एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कराची की कारोबारी बरादरी को यकीन दहानी करवाई कि फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ ने तिजारती बरादरी को मुल्की मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने और SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत भी दी। अच्छा अब्बास, ये बताइएगा कि कराची की ताजिर बरादरी ने भी आर्मी चीफ से गुफ्तगू की, उस बारे में बताइएगा। अब्बास शबीर से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर भी ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई है। मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेर बहस आए हैं।
اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا، معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ بریگیڈیئر ٹائی حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ معیشت کے بارے میں بہت سے امور زیر بحث آئے ہیں اس اہم ملاقات میں۔ جی بالکل، اصل مقصد یہی تھا، چیف عامر صاحب ایکس کمیٹی کی میٹنگ اس کے لیے بھی آئے تھے اور بہت ہی اچھی بات کی کہ تاجر برادری سے اور بڑے کھلے اور دوستانہ ماحول میں بات کی ہے۔ تمام ان کے شک و شبہات دور کی ہیں اور بتایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے، مایوسی پھیلا رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا یا خدا نخواستہ پتہ نہیں پاکستان کی بڑی پرابلمز ہوں گی، وہ تمام افہام انہوں نے دور کیے ہیں اور انہوں نے آ کے اسپیشلی یہی کہا کہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے تھے وہ اب خود مایوس ہو گئے ہیں اور پاکستان اکنامک ترقی کی طرف گامزن ہے اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس کے انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں کتنے آسمان کی بلندیوں پہ چلی گئی ہے، اسے ریکارڈ ہائٹ پر ہے۔ اس کے بعد 3 بلین جو $7 بلین ہے 3 سال کے لیے، وہ بھی اپروو ہو گیا جس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ کانفیڈنس میں بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے ایس آئی ایف سی کی بات کی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، 1 ونڈو آپریشن ہے، اسپیشل انسٹرکشن ہے چیف عامر صاحب کی کہ اس کو بھی جو انکریج کریں ڈومیسٹک انویسٹر اور بیرونی انویسٹر کو، اور وہ آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، جس میں گرین پاکستان ہے تاکہ پاکستان کی جو ایک پروڈکشن ہے ہماری اپنی انڈیا گرین پروڈکشن وہ بڑھ جائے۔ نمبر 2 آپ مین امپورٹنٹ اس میں جو ایشو ہے ہمارے مائننگ منرلز ہیں جو $1 ٹریلین سے ہمارے پاس بلوچستان میں اور سندھ میں، وہ ان کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے۔ اس کے لیے ابھی آپ کے سامنے سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ ہے ریکارڈ کے نزدیک وہاں پر جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو ہے وہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے، اتنا بڑا سکوپ ہے اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جوان بچے جو آئی بی اے سے نکلتے ہیں یا اپنے کاروبار نکلتے ہیں وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں، اور یہ آپ کی یہ کیپیسٹی ہے کہ 5 سال میں آپ 10 سے 20 بلین ڈالر کما سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو لے کے ترقی کر رہی ہیں، لوگوں کو اٹریکشن، لیکن اس کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہونی چاہیے، سیکیور انوائرمنٹس ہو۔ جو باہر سے بیرونی انویسٹر آتا ہے اس کی یہ سیکیورٹی ہے کہ اس کا پیسہ بھی سیف ہے، اس کی جان و مال بھی سیف ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے لیے اب مسلح افواج پوری کوشش کر رہی ہیں کہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب تک پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی تب جا کے ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، بلا شبہ یہ ایک بہت احسن اقدام ہے اور آرمی چیف کی کاوشوں سے ہی تمام کاموں میں بہتری آئی ہے، معیشت بھی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف گامزن ہے، بیرونی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے اور گروتھ ریٹ بھی پاکستان کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ملی ہے، آنے والے دنوں میں بہتری دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہتری دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بھی سنگل ڈیجٹ پر آ گیا ہے۔ یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ ملک میں ایڈمنسٹریشن بھی اچھی ہے، ملک کی سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہو رہی ہے، بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے اور بیرونی جو ہے انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی اس کے لیے اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی انوائرمنٹ کو بہتر کریں، اور بار بار چیف عامر صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ جب تک پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی، تمام نیشنل ایلیمنٹ آف پاور جو ہیں وہ اکٹھے ہارمونائز ایفرٹ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، دہشت گردی تو ہم مارتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ ظفر پراچا صاحب ماہر معاشیات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظفر پراچا صاحب، آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری کے ساتھ، معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں، تو آرمی چیف کا انٹرسٹ لینا اس تمام سینیریو کے اندر کافی پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، کیا کہیں گے اس پہ؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جو پچھلے اگر ہم 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو جو مایوسی کے حالات تھے، خاص طور پہ 1 سال پہلے آرمی چیف نے جو ملاقات کی تھی کاروباری برادری سے، انہوں نے اس میں یہی کہا تھا کہ آپ لوگ نا امید نہ ہوں اور مایوس نہ ہوں اور امید قائم رکھیں اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات جلد ٹھیک ہوں گے۔ تو وہی ہوا کہ جو انہوں نے اعتماد دلایا تھا کاروباری برادری کو، سب کو، تو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے تھے ان کے بھی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔
اور موجودہ حکومت بھی اسی ایڈمنسٹریٹو میئرز کو لے کے چل رہی ہے. ہمارا اسٹاک ایکسچینج دنیا کا بہترین جا رہا ہے, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے, ڈالر ہمارے ہاں 340 سے 275-78 پہ آ گیا ہے, اور جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آ رہی ہے, چائنا واپس آ رہا ہے, دیگر جو ممالک ہیں وہ واپس آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, اور پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. اور یہ سارا کریڈٹ آرمی چیف کو, ان کی ٹیم کو, ISI چیف کو جاتا ہے, کیونکہ جو سیاسی حکومتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کی توجہ اس معاملے میں بہت کم نظر آتی ہے. اگر وہ حکومت میں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سب اچھا ہے, اور حکومت کے باہر ہیں تو وہ سوائے دھرنوں کے اور ایجیٹیشن کے کچھ کرتے نظر نہیں آتے. خاص طور پہ جو ملک میں ایک سیاسی طور پہ انریسٹ تھا, جو دھرنے تھے اور ایک عجیب صورتحال تھی, وہ کافی کم ہوئی ہے. اس سے لوگوں میں مایوسی کم ہوئی ہے. ایک سیاسی جماعت جیسے PTI ہے وہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے اس کے اوپر باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کے وزیر اعلیٰ دیکھیں بجائے کام کرنے کے, پنجاب کی ایک وزیر اعلیٰ دیکھیں وہ کافی کام کر رہی ہیں. تو ابھی بھی اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اس کا کوئی موقف ہے تو وہ اپنے اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرے, یا تو قانون سازی میں حصہ لے یا قانون سازی کے خلاف ووٹ دے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور ہر لوگوں کو پریشان کریں اور سڑکیں بند کر دیں, ہر طرف افراتفری پھیلے. تو ویسے بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس معاشی منشور نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی شیڈو بجٹ نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آرمی کی طرف دیکھیں, ہر کام میں چاہے سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو, چاہے اب تو معاشی طور پہ جو ہے ایمرجنسی کے طور پہ وہ بھی ان کو آنا پڑے گا. تو پھر یہ جو ہماری سول گورنمنٹ یا جو سیاسی جماعتیں یا حکمران یا بیوروکریسی وہ کیا کرے گی اگر سب کام فوج نہیں کرنا ہے, جبکہ فوج یہ کام کرنا نہیں چاہتی. وہ تو جب بھی ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو فوج آگے آتی ہے. جی بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب آپ کا, اور بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے اہم ملاقات ہوئی ہے, اور معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑی.